سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ غلاف مصلحت تیغ، شاہ میں رکھی ہوئی تیغ، مجھے میر انیس صلی اللہ مقامہ یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے کہ جس وقت کے شب دیس کو غازی نے اڑایا، بجلی کی طرح فوج ستمگر میں در آیا، جس پر پڑا تیغ علمدار کا سایہ، جس پر پڑا تیغ علمدار کا سایہ، آ کر ملک الموت نے بے دم اسے پایا، آ کر ملک الموت نے بے دم اسے پایا۔ وہ فرق پر چمکی کہ اجل سر پر کھڑی تھی، دریا کی کسے فکر تھی، جانوں کی بڑی تھی۔ وہ فرق پر چمکی کہ اجل سر پر کھڑی تھی، دریا کی کسے فکر تھی۔ اب یہاں صرف شاعری سننے والے لوگ بیٹھے اور 5-6 شاعر میری فہرست میں ہے، میں بہت تیزی سے بلاتا ہوں۔ کل جشن ہے 11:30 بجے بین الحرمین، جشن زمیندار کربلا کے عنوان سے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت کریں۔ آئیے حضرات، ایک ایسا شاعر کہ بہت زمانے سے ہمارے ہندوستان کے اسٹیج پر ہے اور ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں سفر کیا ہے اور بڑا باوقار شاعر ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ سقائے حرم ابو الفضل العباس کا یہ جشن بہت بہت مبارک ہو۔ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے ایک صلوات کی گزارش کرتا ہوں بآواز بلند صلوات۔ تعمیل حکم میں 2 قطعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک منقبت کے چند اشعار دیکھیں خاص طور پر۔ جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے، حربائی شاہ، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں۔ آئینہ ذرا عشق علی کے دشمن، آئینہ دیکھ ذرا عشق علی کے دشمن، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ایک نعرہ حیدری۔ تھوڑا سا آپ سمٹ آئے، اس لیے کہ چند شعراء کرام اور تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا سا محفل کا ماحول بنائیے۔ مولا عباس کے حرم میں یہ محفل ہو رہی ہے، تشریف لے آئیے۔ ایسے دن کہاں کسی کو نصیب ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ آنے والے شعراء کے لیے تھوڑا سا تمہید ماحول تیار کیا جا سکے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ چار مصرے تعمیل حکم میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے علماء کلام کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں۔ حالات عراق کے حالات کے پس منظر میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ خداوند عالم ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا، بطور خاص۔ باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا، اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا،
اپنی لگائی آگ میں. پھر بھائی شعر دیکھیے گا سبتے بھائی. اپنی لگائی آگ میں تھا بھائی. نمرود جل گیا سیستانی کہے کہ اٹھے جو لبیک یا حسین. داعش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا. داعش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا. داعش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک مطلع 3-4 شعر آخر کلام میں بطور خاص. علم کی شان اور شمشیر کی پہچان ہوتے ہیں. علم کی شان اور شمشیر کی پہچان ہوتے ہیں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں. ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں. جو اپنی ماں سے واقف باپ سے انجان ہوتے ہیں. جو اپنی ماں سے واقف باپ سے انجان ہوتے ہیں. اب یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمایا. ایک قافیہ میں نے نظم کیا ہے، خصوصاً ہمارے سبھی مولا کے چاہنے والے تشریف فرمائے. ایک قافیہ نظم کیا ہے، شعراء کرام کی خدمت میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں. ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں. کاظم بھائی شعر دیکھیے گا کہ میں گھر کے گوشے گوشے میں تبیہ کرتا رہتا ہوں. میں گھر کے گوشے گوشے میں تبیہ کرتا رہتا ہوں. سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. سنا ہے جب سے یہ دیوار مسلم شعر دی کے بھی کان ہوتے ہیں. سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی مولا سلامت رکھے. یہ قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ مسلمی کو اپنی بھابھی کیوں نہیں کہتے. بطور خاص وہ مسلمی کو اپنی بھابھی کیوں نہیں کہتے. رسول اللہ جن لوگوں کے بھائی جان ہوتے ہیں. رسول اللہ
رسول اللہ جن لوگوں کے بھائی جان ہوتے ہیں. شیبو بھائی شعر سنیے گا. رسول اللہ جن لوگوں کے بھائی جان ہوتے ہیں. اب یہ شعر خاص طور سے غریبی اس کے دروازے پا دست تک دے نہیں سکتی. غریبی اس کے دروازے پا دست تک دے نہیں سکتی. حسن کے نام سے جس گھر میں دسترخوان ہوتے گئے. حسن کے اللہ حسن کے نام سے جس گھر میں دسترخوان ہوتے ہیں. حسن کے نام سے جس گھر میں شیو بھائی آگے آئیے خان ہوتے ہیں. حسن کے نام سے جس گھر میں دسترخوان ہوتے ہیں. ایک مطلب دو شعر صرف آخر کلام ہے, 2 سے 3 شعر. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند. اللہم بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں. قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں. اور اس پر شیو بھائی اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں کہ نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو. نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں کہ دشمن حیدر کیار کو جنت کی طلب. کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ دشمن حیدر کیار کو جنت کی طلب. دشمن حیدر کیار کو جنت کی طلب بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں. بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں. بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں. آخر کے 2 شعر شہزادی کے حوالے سے ایک شعر کہ جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی تھا نہیں. جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی تھا نہیں در زہرا پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں. در زہرا پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں. آخری شعر ساکن غیبت
कुबरा किसी मुख्तार को भेज, साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, लोग हर मोड़ पा मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं।